بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جابر بیگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم جادو کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، لائٹ سی بات کریں گے، اور اس شیطانی عمل کے متعلق جو کچھ احادیث ہیں ان کا مفہوم میں پیش کروں گا، اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ایسا گھنونا عمل ہے جو کہ بڑی حد تک بہت تیزی سے پھیل چکا ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ سرایت کر چکا ہے۔ اب تقریباً پہلے تو یہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم گاؤں دیہاتوں میں سنتے تھے، لیکن یہ پھر بڑھتے بڑھتے بڑی تیزی سے بڑے شہروں تک بھی پہنچ گیا، اور کسی زمانے میں ہم اس پہ بات کیا کرتے تھے یا سنا کرتے تھے کہ جہالت کی وجہ سے اس پہ لوگ یقین کرتے ہیں اور یہ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پھر ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ بھی اس عمل کے جو ایک گھنونا شیطانی عمل ہے وہ بھی اس عمل میں ملوث پائے گئے، وہ بھی ایسے کام کرتے ہوئے دکھائی گئے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اب تقریباً ہر دوسرے گھر کے اندر اس کا کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی لنک ضرور نکلتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے قرآن پاک میں بھی سختی سے منع کیا گیا، احادیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس حوالے سے بہت ساری احادیث بیان کی اور اس عمل کو شیطانی عمل کہا اور اس سے منع کیا گیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جہاں پہ دین سے ویسے ہی بہت ساری چیزوں سے دور ہیں، تو یہ ایک ایسی جہالت ہے، ایک ایسا شیطانی فعل ہے جس کے سحر میں ہمارے بہت سارے لوگ جکڑے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی سے اس میں خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ ملوث ہیں۔ گھروں کے اندر، محلوں کے اندر آپ دیکھیں، رشتہ دار برادریوں کے اندر خواتین جو ہیں ان کے اندر حسد بھی مردوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ جو شیطانی عمل ہے اس میں بھی بہت ساری خواتین زیادہ ملوث پائی جاتی ہیں۔ وہ مختلف مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ کسی نے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ساس بہو پہ، بہو ساس پہ، بہنیں بھائیوں پہ، بھائی بہنوں پہ، اور اسی طرح کزنیں دوسرے کزنوں پہ۔ تو یہ سلسلہ بہت تیزی سے پھیل چکا، اور اب اس حد تک نوبت آ چکی ہے کہ سگے بہن بھائی بھی اور سگی بہنیں بھی ایک دوسرے کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے انتقام ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اس گھنونے عمل پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن شیطان کافر ہو گئے، اور وہی ہیں جو لوگوں کو سحر یعنی جادو سکھلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جادوگر جہاں بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جادو جہاں بھی آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ شیطانی عمل ہے، اس کا توڑ بھی موجود ہے، اس کے لیے بہت ساری قرآنی آیات ہیں جن پہ عمل کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سختی سے اسلام میں منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق احکامات قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ان سے بچنے کے لیے، شیطانی عمل سے۔ یہ چونکہ شیطان کا عمل ہے تو شیطان جو ہے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، مسلمانوں کو وہ غلط راستے پہ ڈالتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں دیکھی گئی کہ لوگ دوسرے کو کامیاب ہوتا دیکھ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے اذیت دی،
اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مسلمان بہن کو، کسی بھائی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو بلا وجہ اس کو اذیت پہنچانے کے لیے ایسا شیطانی عمل کیا، یا کسی شیطان کے پاس جا کر، کسی عمل، کسی نجومی کے پاس جا کر اگر آپ نے ایسا عمل کیا یا کروایا، تو آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ یعنی کہ آپ ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچائیں گے تو آپ اللہ کو، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اعمال کرنے سے انسان کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ ہلاک ہو جاتا ہے، اور ان 7 میں سے ایک چیز جادو کرنا بھی ہے۔ جس نے جادو کیا، جس نے جادو کروایا، گویا اس نے اپنا سب کچھ ہلاک کر لیا، سب کچھ تباہ کر لیا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے گرہ ڈال کر پھونک ماری، یعنی ایسے کیا جیسے جادو کر رہا ہے، کچھ پڑھ کر پھونک ماری، تو گویا اس نے شرک کیا، وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ یہ وہ ساری برائیاں ہیں، خرافات ہیں، شیطانی عمل ہیں جس نے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو، ہمارے معاشرے کی خواتین کو، پورے خاندانوں کو، پوری برادریوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، پورے ملکوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، عامل جو بابا ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کی خواتین کو اس طرف لگایا اور مکمل طور پر جکڑ لیا۔ خواتین کسی دوسرے کی کامیابی کو برداشت نہیں کرتی، کسی دوسرے کا گھر بستا ہوا برداشت نہیں کرتی، اور انہیں طرح طرح کے خواب دکھا کر یہ جو شیطانی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، انہیں سہانے خواب دکھاتے ہیں، اور پھر اس طرح خواتین وہ سوچے سمجھے بغیر کسی بھی چھوٹی موٹی بات پہ، کسی رنجش پہ انتقام تک اتر آتی ہیں، اور پھر وہ ایسے عمل جو ہوتے ہیں، ایسے جو جادوگر ہوتے ہیں، ان کے ڈیروں کا رخ کرتی ہیں، اور پھر گھروں کے گھر جو وہ ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں ان کی جو سزائیں ہیں ان کے متعلق سوچنا چاہیے کہ جو جادو کرتا ہے اور یا کرواتا ہے اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ جب بھی دیر ہو، جلدی ہو، جب بھی ہو، اس کو سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں ملنی ضرور ہوتی ہے۔ اس کی اولاد کی صورت میں، اس کی اپنی کسی نقصان کی صورت میں وہ پکڑا ضرور جاتا ہے، وہ جکڑا ضرور جاتا ہے، لیکن اس سے بہتر، اس سے قبل کہ آپ کسی بہت بڑی مصیبت میں، آفت میں خود بھی پھنس جائیں، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اپنے گھروں کے اندر ایسی خرافات کو لانے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اور اللہ سے ہی اپنی وابستگی رکھیں، اسی سے ساری امیدیں قائم رکھیں۔ وہی آپ کو کامیابی دینے والا ہے، وہی آپ کو آزمائشوں میں ڈالنے والا ہے۔ تو اس طرح کے عمل کر کے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا انتہائی گری ہوئی ایک غلیظ اور گھٹیا حرکت ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں تیزی سے صلاحیت کر گئی ہیں۔ ان چیزوں کو روکنا بحیثیت انسان بھی ہمارا فرض ہے، بحیثیت مسلمان بھی ہمارا یہ فرض ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اویئرنیس دیں، انہیں اس جہالت سے دور رکھیں، اور پتہ کریں کہ اگر ہمارے علاقوں میں، ہمارے گھروں میں ایسے افراد ہیں جو اس طرح کے عمل میں شامل ہیں تو ان کو روکیں، ان کو منع کریں، ان کو سمجھائیں۔ محلوں کے اندر ہمارے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس معاملے میں نظر رکھیں، کون جو ہے وہ اس طرح کے عمل کرتا ہے یا کون کرواتا ہے، ان پہ بھی نظر رکھیں، ان کی پکڑ کریں۔ ہاں، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن و شریعت کے مطابق چلتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے اس طرح کی گریں لگاتا ہے، اس طرح کے تویز کرتا ہے، جیسے لوگ بہت سارے جا کے چیزیں قبرستانوں میں دفن کرتے ہیں، کیل ٹھوکتے ہیں، فلانے کو ہم اس کی زبان بندی کر دیں گے، فلانے کا رشتہ ختم کر دیں گے، فلانی کو طلاق کروا دیں گے، تو یہ چیزیں نامناسب ہیں، ان کی شرعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔
تو یہ میرا میسج ہے آپ تمام لوگوں سے کہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے فرض کو، اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے، اور اپنے معاشرے میں، محلوں میں، گھروں میں اس طرح کے اگر عمل ہو رہے ہیں تو ان پہ سختی سے عمل کرتے ہوئے ان کو روکیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے شیطانی عملوں سے اور ایسے شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔